مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بابا سے بلند بارگاہ رسالت میں محبت و عقیدت کے ساتھ نذرانے درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وصحب الفقام وابنہ الغوث العظم الجیلانی وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ 3 جون 2022 7ویں رضائے مصطفیٰ کانفرنس، جماعت رضائے مصطفیٰ برانچ جے پور۔ جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ جے پور کی طرف سے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس، جس میں میری اور آپ کی شرکت، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ مجھے حکم دیا ہے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا۔ اس عظیم ذات کے بارے میں کیا عرض کروں، کوشش کروں گا آپ کے سامنے کچھ اپنے چشمدید واقعات سنانے کی، جو میں نے دیکھا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ رکھوں۔ اس سے پہلے میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بارگاہ رسالت میں ایک استغاثہ اور عرض پیش کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ چند اشعار میں حضرت کے آپ کو سناؤں۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ عرض کرتے ہیں اور آپ یہ سوچ کے سنیے گا کہ ہم سن رہے ہیں تاج الشریعہ کا کلام، اور یہی ہماری بھی خواہش ہے، ہماری بھی یہی تمنا ہے۔ سنیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، اپنے در پہ جو بلا تو بہت
اچھا ہو. جو جانا چاہتا ہو اور اس کو یہ تمنا اچھی لگتی ہو تو ان کانوں کے بجائے دل کے کانوں سے سنیں. عرض کرتے ہیں اپنے در پہ جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو. رمضان شریف سے پہلے پہلی مرتبہ میں نے ایک جگہ یہ نعت شریف پڑھی تھی کرناٹک میں. تو میں تو سمجھتا ہوں اسی نعت شریف کا صدقہ ہوا کہ کرناٹک سے لوٹ کے میں بریلی شریف پہنچا. تاج الشریعہ کے پوتے حسام نے مجھ سے کہا مفتی صاحب کچھ بات کرنا ہے. میں نے بولو. کہنے لگے ابو کریں گے. اسد بھائی بیٹھے تھے. میں نے کہا اسد بھائی کیا کہنا ہے؟ کہنے لگے میں میری امی اور پوری فیملی مدینے شریف چاہ رہی ہے, تم بھی چلو. تو میں سمجھتا ہوں اسی نعت شریف کی برکت وہ رہی ہوگی اور اچانک میرے سرکار نے مجھے میرے بچوں کے ساتھ بلا لیا. شعر سنیے اور دل سے سنیں گے اور قبول ہو گیا تو امید ہی نہیں یقین کیجئے کہ بہت جلد میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوں گے. اپنے در پہ جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو. اپنے در پہ جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو. میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو. میری بگڑی. اچھا یہ بتائیے ہمارے آقا کو میرے آقا کو ہمارے رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ نہیں بگڑی بنانے کا؟ اور جس کا یہ ایمان ہو وہ پھر سنے میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو. قید شیطان سے چھڑاؤ تو بہت اچھا ہو. قید شیطان سے چھڑاؤ تو بہت اچھا ہو. مجھ کو اپنا جو بناؤ تو بہت اچھا ہو. مجھ کو اپنا جو بناؤ تو بہت اچھا ہو. اس کو آپ خود بھی کہا کریں بہت اچھا ہو. پھر کہیے گا. میں عرض کرتا ہوں سنیے. گردش دور نے پامال کیا مجھ کو حضور. عرض کرتے ہیں آقا زمانے کی گردش نے مجھے روند کے رکھ دیا ہے. پامال کا مطلب ہے روند دینا. فرماتے ہیں زمانے کی گردش نے مجھے روند دیا ہے. پہلے مصرے کا مطلب یہ ہوا, دوسرا آپ کو خود کہنا ہے. گردش دور نے پامال کیا مجھ کو حضور. اپنے قدموں میں سلاؤ بہت اچھا. اور جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں سو گیا وہ سوتا نہیں ہے, زندگی پال لیتا. تاج الشریعہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں موت لے کے آ جاسی زندگی مدینے میں
موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا ہے. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. اور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اپنے قدموں میں سلاؤ تو بہت، اپنے قدموں میں سلاؤ تو بہت، زور سے، اپنے قدموں میں سلاؤ تو بہت. اور اس شعر کو سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. ہم اور آپ سب کہتے ہیں مصطفیٰ کے غلام ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کون ہے جو نہیں کہتا کہ ہم نبی کے غلام ہیں؟ ہر ایک کہتا ہے ہم نبی کے غلام ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں؟ ارے زور سے بولیے. ہم نبی کے غلام ہیں کہتے ہو کہ نہیں؟ مزہ اس میں ہے ہم کہیں یا مزہ اس میں ہے؟ شعر سنیے. یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن اپنا کہہ کر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو. اپنا کہہ کر جو بلاؤ تو بہت. غم پہ ہم سے یہ بستی میری ویران ہوئی. شعر سنیے گا، اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. عرض کرتے ہیں آقا مسلسل غم نے میرے دل کو ویران کر دیا، میرے دل کی بستی ویران ہو گئی ہے. کس وجہ سے؟ مسلسل غم کی وجہ سے یہ بستی. ارشاد فرماتے ہیں غم پہ ہم سے یہ بستی میری ویران ہوئی، دل میں اب خود کو بساؤ تو بہت اچھا ہو. اس میں ہو سکتا ہے کہ میرے پیر بھائی بھی ہوں. میں حضور مفتی اعظم ہند کا مرید ہوں. کیا اس میں کوئی حضور مفتی اعظم ہند کا بھی مرید ہے؟ جو ہے ہاتھ اٹھائے. ریٹ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا. حضور مفتی اعظم ہند کا کوئی مرید ہے اس میں؟ ہے؟ ارے ایک ہی صحیح، ماشاءاللہ ہے میرے پیر بھائی یہاں. اور حضرت تاج الشریعہ کے مرید کتنے ہیں؟ ذرا وہ ہاتھ اٹھاؤ. ہمارے پیر حضور مفتی اعظم ہند کی وہ مشہور زمانہ نعت، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا. اس کا مقطع ہے آباد اسے فرما، ویراں ہے دل نوری، جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانہ. مقطع میں حضور مفتی اعظم ہند یہ کہہ رہے ہیں آباد اسے فرما، اے میرے آقا اس دل کو آباد کر دیجئے. آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، نوری کا دل ویران ہے آقا آپ آباد کر دیں. آپ کے جلوے میرے دل میں بس جائیں تو میرا ویرانہ دور ہو جائے. حضور مفتی اعظم ہند جلوہ فرما تھے. مولانا سلطان اشرف صاحب یہ ناشریف پڑھ رہے تھے، جمعرات کا دن تھا، تاج الشریعہ جلوہ فرما تھے اور پورا گھر مریدوں سے بھرا ہوا تھا. کدھر گئی ہمارے پیر بھائی؟ ذرا ادھر سامنے آئیں، سامنے ادھر سامنے آؤ. اپنے پیر آرام فرما تھے،
پیر صاحب اپنے آرام فرماتے ادھر آؤ، ادھر ذرا سامنے. حضور مفتی اعظم ہند بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں. مولانا سلطان اشرف صاحب اپنے پیر بھائی تھے، وہ یہی نعت شریف سنا رہے تھے حضور مفتی اعظم ہند کو میلاد شریف کی محفل میں. ان سب کے پیر تاج الشریعہ وہاں بیٹھے تھے اپنے نانا کے پاس. جیسے ہی مفتی اعظم ہند کا مقطع مولانا سلطان اشرف صاحب نے پڑھا، آباد اسے فرما، ویراں ہے دل نوری، جلوے تیرے بس جائیں، آباد ہو ویرانہ. حضور تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا، مولانا ایسے نہیں، ایسے پڑھو. مولانا سلطان اشرف صاحب کہنے لگے کیسے پڑھوں؟ تو تاج الشریعہ نے کہا ایسے پڑھو، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تاحشر رہے روشن نوری کا یہ کاشان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ کا شعر سنیے اب آگے کو. ارشاد فرماتے ہیں، تم تو مردوں کو جلا دیتے ہو میرے آقا. اور مردہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی جان نکل جائے، یعنی زندہ. ابھی ہم سب زندہ ہیں، جب ہماری روح نکل جائے گی تو کیا ہو جائیں گے؟ زور سے بولو، مردہ. اور مردے کو زندہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے. آپ کہیں گے کمال کیوں نہیں؟ میں کہوں گا کمال ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں سے تو دور کی بات، ان کے غلاموں نے مردوں کو زندہ کیا ہے. پیرانے پیر نے مردے زندہ کیے ہیں اور ولیوں نے مردے زندہ کیے ہیں. تو مردے زندہ کرنا کمال ہوتا تو صرف مصطفیٰ زندہ کرتے اور کوئی نہیں. اس لیے مردوں کو زندہ کرنا یہ اب کمال نہیں ہے. میرے نبی نے تو ان کو زندہ کیا ہے جن میں زندگی کی کوئی گنجائش ہی نہیں. پتھر کلمہ پڑے، پیر کلمہ پڑے، بلکہ کنکری لے کے ابو جہل آئے اور کہے میرے ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ، تو مصطفیٰ نے فرمایا میں بتاؤں یا اس سے خود پوچھ لے کہ میں کیا ہوں. اگر مصطفیٰ جان رحمت بتا دیتے کہ میرے ہاتھ میں کنکر ہے، تیرے ہاتھ میں کنکر ہے، تو کمال ہوتا کہ نہیں؟ زور سے بولو. ابو جہل تو یہی کہنے آیا تھا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں کلمہ پڑھ لوں گا. اگر اپنے نبی بتا دیتے کہ تیرے ہاتھ میں کنکر ہے تو معجزہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مگر اے جماعت رضائے مصطفیٰ کے اراکین اور جماعت رضائے مصطفیٰ کی اس کانفرنس میں آنے والوں، آج ہی اپنے دل پہ بسا کے لے جاؤ، اگر میرے نبی بتا دیتے ابو جہل تیرے ہاتھ میں کنکر ہے تو کوئی معجزہ نہیں تھا، کوئی معجزہ نہیں. آپ کہو گے افضال کیسے کہہ رہا ہے؟ مٹھی میں بند ہے کنکر اور نبی بتا دیں کہ کنکر ہے تو معجزہ کیوں نہیں؟ میں کہوں گا آج سے پہلے تک تو معجزہ مانا جا سکتا تھا، اب نہیں مانا جاتا. کیوں کہ آج آپ کی کٹنی میں پتھری ہوتی، الٹراساؤنڈ بتا دیتا ہے کتنے mm کی پتھری ہے. اگر آپ کہیں تقریر میں یہ کہیں میرے نبی کا یہ معجزہ کہ ابو جہل نے اپنی مٹھی میں کنکر لایا، میرے نبی سے معلوم کیا کیا ہے، میرے نبی نے فرما دیا کنکر. کتنا بڑا معجزہ ہے میرے نبی کا. وہیں کھڑا ہو گیا پیتھولوجی والا اور اس نے کھڑے ہو کے کہا اگر مٹھی کے اندر بند کنکریوں کو بتانا معجزہ ہے تو میری مشین کو بھی بتا دے کہ یہ معجزہ دکھاتی ہے. کیا جواب دو گے؟ میرے نبی اس وقت کو بھی دیکھ رہے تھے اور آج کے وقت کو بھی دیکھ رہے تھے. ہمارے نبی کی نظروں میں آج کا بھی تھا. اسی لیے تو اعلی حضرت نے فرمایا خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے نبی آج کے زمانے کو دیکھ رہے تھے کہ قرب قیامت میں مشین آئے گی، الٹراساؤنڈ نام ہوگا اور وہ چھوٹی چھوٹی پتھری کو بھی بتا دے گی. اس لیے میرے نبی نے ابو جہل سے یہ نہیں کہا کہ تیرے ہاتھ میں کنکر ہے، بلکہ یہ فرمایا تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے خود پوچھ کہ میں کیا ہوں. الٹراساؤنڈ نہیں، الٹراساؤنڈ کا باپ آ جائے اور کٹنی کی پتھری یہ نہیں بتا سکتی کہ جو الٹراساؤنڈ کر رہا ہے یہ ہے کون، نہیں بتا سکتی. لیکن میرے نبی نے فرمایا جا کے خود پوچھ لے. تو میرے نبی تو ان کو بھی زندہ کرتے ہیں کہ جن میں زندگی کا شائبہ نہیں ہوتا. تاج الشریعہ کہتے ہیں
تم تو مردوں کو جلا دیتے ہو میرے آقا، تم تو مردوں کو جلا دیتے ہو میرے آقا، میرے دل کو بھی جلاؤ تو بہت اچھا ہو۔ ارے ہمارے دل کو زندگی مل جائے، اس سے بڑا اور کون سا ہمارے حق میں کمال ہوگا۔ سنیے شعر، اشعار بہت ہیں، آخری شعر سنا رہا ہوں، سنیں۔ رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب، مگر قاری یاسین صاحب سماعت کریں۔ رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب، مگر اپنی الفت میں رلاؤ تو بہت اچھا ہو۔ اور مقطع سنیں، یوں نہ اختر کو، یوں نہ اختر کو، یوں نہ اختر کو پھراؤ میرے مولا در در۔ ایک بزرگ ہیں خطیب دمشق، ان کے سامنے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنا عربی کلام سنا رہے تھے۔ اللہ 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 مالی رب الا ہو، اور ایک شعر ہے اس کا، کہتے ہیں ممات یقول اللہ ذاک الخالد محیا ہو، اور مقطع میں ہے فرماتے ہیں ہذا اختر ادناکم، ہذا اختر ادناکم ربی احسن مثواہ۔ یہ کلام ہے تاج الشریعہ کا عربی میں، اس کا مطلب سن لیجئے، پھر جو خطیب مشرق نے کہا تھا وہ میں خطیب دمشق نے کہا تھا وہ میں آپ کو سناؤں، پھر مقطع سناؤں۔ کہتے اللہ 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 مالی رب اللہ، میرا رب اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور، زور سے بولو، کوئی اور نہیں ہے۔ اشعار بہت ہیں، اس میں ایک شعر یہ ہے، کہتے ہیں مماتا یقول اللہ، جو بندہ اللہ اللہ کہتے دنیا سے جائے، ذاک الخالد محیا ہو، مرنے کے بعد اس کی ہمیشگی کی زندگی ہو جاتی ہے۔ اور مقطع میں کہتے ہیں ہذا اختر ادناکم، اے میرے آقا یہ آپ کا اختر ادنا ہے، آپ کا یہ اختر ادنا ہے، اے میرے رب یہ تیرا ادنا اختر، ربی احسن مثواہ، اے میرے رب اس کا ٹھکانہ اچھا بنا دے۔ جیسی یہ پورا کلام خطیب دمشق نے سنا اور جیسے ہی حضرت کا مقطع سنا ہذا اختر ادناکم، یہ تیرا ادنا اختر، فوراً ان کی زبان سے نکلا اخترنا سیدنا و ابن سیدنا۔ خطیب دمشق کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ اختر ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار اعلی حضرت کا شہزادہ ہے۔ اے جے پور میں رہنے والوں بڑے خوش قسمت ہو کہ تم ایسی عظیم شخصیت سے وابستہ ہو۔ مقطع سنیے، اب فرماتے ہیں یوں نہ اختر کو پھراؤ میرے مولا در در، یوں نہ اختر کو پھراؤ میرے مولا در در، اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو۔ میں آپ سب کی طرف سے کہہ رہا ہوں اپنے در پہ جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت
بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرا وقت تھا 11:30 سے 12:45 تک، اس وقت 12:50 ہو رہے ہیں. میں 5 منٹ آگے ہو گیا ہوں. 12:45 تک میرا ٹائم جو شیڈول میں لکھا ہے میرے پاس واٹس ایپ پہ موجود ہے، اس سے تو 5 منٹ اوپر ہو گئے. اب آپ بتاؤ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں؟ زور سے بولیں. صرف آپ کہہ رہے ہو پیچھے والے بھی؟ ایک زبان ہو کے ذرا بولیں، دونوں اٹھا کے بولیں. ایک بار درود شریف پڑھیں. میرے عزیزوں، میرے دوستو، جماعت رضائے مصطفیٰ نے آج تاج الشریعہ کا ذکر کرنے کے لیے مجھے آپ کے سامنے بٹھا دیا ہے. میں کیا ان کا ذکر کروں، ان کا مرتبہ میں کیا بتاؤں. علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں ایک چیز لکھی ہے. علامہ ابن جوزی یہ لکھ کے دنیا سے چلے گئے. وہ کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کسی بندے کو مقبولیت کیوں دیتا ہے؟ اللہ کسی کو مقبول بناتا ہے، اس کے مقبول بنانے کی وجہ کیا ہوتی؟ ہر ایک کو مقبولیت مل جائے ایسا نہیں. مقبول، عوام میں مقبول، دنیا میں قبولیت، دنیا کے لوگوں کے دلوں میں کسی کی محبت، یہ مقبولیت کب ہوتی ہے؟ تو علامہ ابن جوزی نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں مسلمانوں کی طرف سے کینہ نہ ہو، اس کی مقبولیت خدا بندوں میں عام کر دیتا ہے. یہاں سے آپ سبق لیجئے کہ تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سینہ فیض گنجینہ، مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ، مسلمانوں کے کینے سے پاک تھا. مسلمانوں کا کینہ ان کے دل میں نہیں تھا. مگر ہاں، اگر کوئی مسلمان خلاف شرع کام کرتا تو تاج الشریعہ اس کو چھوڑ دیتے، اس سے بات نہیں کرتے. جب اپنی نظروں سے دیکھتے کہ خلاف شرع کام کر رہا ہے اس سے دور ہو جاتے. تاج الشریعہ مصر میں جب تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت انڈیا کے ایک اور صاحب بھی تھے، علامہ شمیم ازہری، تاج الشریعہ کے کمرے میں رہتے تھے. بہار کے تھے. وہ تاج الشریعہ کے ساتھ مصر میں جامعہ ازہر میں تعلیم حاصل کرتے، تاج الشریعہ کی بے حد خدمت کرتے. وہاں یوم جمہوریہ جب ہوتا تو جامعہ ازہر کے تمام طلبہ لائن سے کھڑے ہو جاتے. حکومت کا کارندہ آتا، تمام طلبہ اس سے ہاتھ ملاتے اور مبارکباد دیتے. تاج الشریعہ کے زمانے میں بھی یوم جمہوریہ جب آیا تو سارے طلبہ لائن میں لگ گئے. جوانی ہے تاج الشریعہ کی. تاج الشریعہ کے برابر میں علامہ شمیم ازہری بھی کھڑے ہیں. یوم جمہوریہ کے وقت اس مرتبہ جو کارندہ حکومت کا آیا، مرد نہیں عورت تھی. وہ عورت طلبہ سے ہاتھ ملاتی، طلبہ مبارکباد دیتے. جیسے ہاتھ ملاتے ملاتے وہ مولانا شمیم ازہری کے قریب آئی. مولانا شمیم ازہری خود کہتے ہیں کہ میرے برابر میں تاج الشریعہ کھڑے تھے اور میں ترچھی نگاہوں سے تاج الشریعہ کو دیکھ رہا. جیسی وہ عورت آئی میں نے ہاتھ ملایا، اس کو مبارکباد دی. وہ عورت جیسی آگے بڑھی حضرت کی طرف تو تاج الشریعہ پیچھے ہٹ گئے. تاج الشریعہ پیچھے ہٹ گئے، عورت آگے بڑھ گئی. شمیم صاحب کہتے ہیں اس دن سے تاج الشریعہ نے مجھ سے بولنا بند کر دیا. میں سلام کرتا جواب نہیں دیتے، میں قریب جاتا دور چلے جاتے. مجھ سے بولنا بند. بولے ایک دن، 2 دن، تیسرے دن مجھ سے برداشت نہ ہوئی کہ میرے اعلی حضرت کا شہزادہ مجھ سے ناراض رہے. فرماتے ہیں کہ میں نے خود قدموں پہ گر گیا میں، اور گرنے کے بعد میں رونے لگا، حضور مجھے معاف کریں. تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا شمیم میں تم سے اپنی وجہ سے ناراض نہیں تھا، تم نے
اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ٹھکرا دیا. جس عورت سے تم نے ہاتھ ملایا وہ تمہاری محرم نہیں، غیر محرم تھی. تمہیں ہاتھ ملاتے وقت اللہ کا خوف نہ ہوا؟ مولانا شمیم کہتے ہیں میں نے حضرت کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. حضرت نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور فرمایا شمیم میں تم سے اپنے لیے ناراض نہیں، اللہ اس کے رسول کے لیے ناراض ہوا تھا. تاج الشریعہ کی شخصیت ایسی ہے. ورنہ جوانی دیوانی ہوتی ہے. جوانی میں غیر محرموں کو دیکھتے بھی ہیں، ہاتھ پکڑتے بھی ہیں، اور ایسا ہی ہو رہا تھا گھر میں. مگر تاج الشریعہ قربان جاؤ آپ پر کہ آپ اپنے نانا مفتی اعظم کے تقوی کے سچے جانشین تھے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کیسی ذات تھے میں کیا آپ کو بتاؤں. ملک شام کا دورہ ہوا تاج الشریعہ کا. ملک شام میں تاج الشریعہ تشریف لے گئے، اور ملک شام کی ایک ریت اور ایک رواج اور ایک طریقہ ہے کہ مہمان خصوصی کو بہترین کرسی پر بٹھایا جاتا، اس کے سامنے اور کرسیاں ڈالی جاتی، شام کے علماء کو بلایا جاتا اور ان کرسیوں پہ بٹھایا جاتا، اور یہ میک ہر عالم کو دیا جاتا کہ تم اس مہمان خصوصی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو. اگر اچھے ہیں تو تحسینی جملے، اور اگر برے ہیں تو تنقیدی جملے. اس مہمان خصوصی کے بارے میں بولو. وہ میک لے کے عالم جو اس کا اندیا ہوتا بیان کرتا. یہ وہاں کی ریت اور رواج. تاج الشریعہ جلوہ فرما ہیں. علماء شام میک لے لے کر تاج الشریعہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. اتنے میں ایک شامی بزرگ آئے، عظیم بزرگ آئے. شام کے علماء میں اس وقت ولی عالم آئے جو ان شامی علماء میں سب سے زیادہ اونچا مقام رکھتے. آئے اور آنے کے بعد بیٹھ گئے اور بیٹھ کر حضرت کو دیکھنے لگے. تاج الشریعہ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے اور پھر اپنی جگہ سے اٹھے اور گھٹنوں کے بل حضرت کے سامنے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد قدموں کو چوما اور چوم کے اپنی جگہ چلے گئے. علماء اپنے اپنے تاثرات بیان کرتے کرتے جب یہ میں اس شامی بزرگ کے پاس پہنچا تو ان شامی بزرگ نے جو جملہ کہا تھا وہ سنیے. اپنا اگر تعریف کرے تو کوئی کمال نہیں، مرید تعریف کرے کوئی کمال نہیں، چاپلوس تعریف کرے کوئی کمال نہیں. اور آج تو اپنے تعریف کیا، خود اپنی زبان سے تعریفیں ہو رہی ہیں، خود اپنی تعریف بزبان خود بیان ہو رہی. میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. مزہ تو جب ہے جب غیر کہے. وہ شامی بزرگ دور بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ان شامی بزرگوں نے میک لینے کے بعد کہا کہ جب میں نے امام اختر رضا ہندی کے چہرے کو دیکھا اور ان کے چہرے پر، ان کے سر پر پیلا عمامہ دیکھا تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ جنگ بدر میں جبریل علیہ السلام اپنے سر کے اوپر پیلا عمامہ باندھ کر آئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ شامی بزرگ کہہ رہے ہیں کہ جب امام اختر کے چہرے پر پیلا عمامہ اتنا سج رہا ہے اور ان کے چہرہ اتنا نورانی لگ رہا ہے تو بدر کے میدان میں جبریل کا چہرہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ میں حضور تاج الشریعہ کے ساتھ تھا مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں. آج انڈیا میں تو ہر ایک اڑتا ہے. ابھی مولانا مسنہ صاحب سے، حضرت مسنہ سے آپ نے سنا تھا کہ وہ تو جہاں جاتے تھے اللہ. مدینہ شریف کا بات کو سننا، انڈیا کا سنو. 3 جون 2022 7ویں رضائے مصطفیٰ کانفرنس
جماعت رضا مصطفیٰ شاخ جے پور 1996 میں آگرہ تاج گنج میں پروگرام تھا، میں خود موجود تھا 1996 تاج گنج میں، نیل کٹرا میں، نائی کی منڈی میں، اور جمعہ پڑھانا تھا حضرت کو آگرہ جامع مسجد میں. بڑا مجمع، لوگوں کا بیان ہے کہ جمعۃ الوداع میں وہ آگرہ کی جامع مسجد بھرتی تھی، اور اس وقت بانس لگانا پڑ گئے تھے جب حضرت نے نماز جمعہ پڑھائی تھی. حضرت ممبر پہ، اور میں جو بڑا گیٹ ہے اندر ہی والا، اس گیٹ میں بیٹھا تھا. حضرت جب ممبر پر تشریف لائے اور بغیر میک کے حضرت نے نماز پڑھائی تھی. ہمارے بریلی شریف کے قریب میں ایک تحصیل ہے نواب گنج، پیلی بھیت روڈ پر. اس نواب گنج کی عیدگاہ میں نے 3 سال عید کی نماز پڑھائی ہے. بریلی شریف سے وہ مجھے لے جاتے، میں پڑھاتا تھا. حضرت کا حکم تھا، میں پڑھانے چلا گیا. پھر ایک مرتبہ حضرت نے مجھے حکم فرمایا کہ نہیں، آج سے اس عید سے تمہاری تقریر ہوا کرے گی عیدگاہ میں. اس سے میں عیدگاہ میں تقریر کرتا ہوں بریلی شریف کی. وہاں میں نماز پڑھانے جاتا تھا عید کی. بہت بڑی عیدگاہ اور گاؤں کے آس پاس کے لوگ، بہت بڑا مجمع، روڈ بھی جام ہو جاتا، دائیں بائیں بہت. لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ عید کی نماز کیسے ہوگی. ایک مرتبہ میں عید الفطر کے موقع پہ تقریر کر رہا تھا، تو کمیٹی والے مجھ سے بولے حضرت وہ جو لوگ ہیں ان کو ذرا بلا لیجئے. تو میں نے ان سے کہا بھائی تم عید کی نماز پڑھنے آئے ہو کہ جنازے کی؟ بولے عید کی. میں نے کہا عید کی نماز تو اگلی صفوں میں پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، اور اگر جنازے کی پڑھنے آئے تو وہی پیچھے پڑھو. سارے لوگ آگے آگے. نماز جب ہوئی تو نماز میں بھی الحمدللہ بغیر میک کے پڑھاتا ہوں. سبحان اللہ. تقریباً 15 سے 20 ہزار کا مجمع ہوگا اس نماز میں. اور نماز کے بعد میں نے میک میں کھڑے ہونے کے بعد خطبہ پڑھنے سے پہلے پوچھا بھائی پیچھے والے مجھے بتاؤ نماز ادا ہو گئی نہیں ہوگی؟ بولے ہو گئی. میں نے ایسا تو نہیں ہوا کہ میں رکوع میں ہوں تم سجدے میں، یا میں سجدے میں تم رکوع. بولے نہیں، بالکل صحیح ادا ہو گئی. نماز پڑھانے کا طریقہ چاہیے، ایک نہیں لاکھوں کو. الحمدللہ جہاں لوگ کہیں کہ سجدے ادا نہ ہو، اس جگہ 1 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر لینا، نماز پڑھانے مجھے بلا لینا. سبحان اللہ. میں نماز پڑھا کے دکھاؤں گا کہ بغیر میک کے نماز کیسے پڑھی جاتی. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطبے کے لیے جیسے ہی آئے، میرے برابر میں ایک بیٹھا تھا. جیسے اس نے چہرے پہ نظر ڈالی تو وہ چیخ کے کہنے لگا اللہ. میں نے دیکھا، کہنے لگا جب ان کا نور اتنا ہے تو مصطفیٰ کا کتنا ہوگا. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. میرے سیڈ میں مولانا ارشد الرحمان ہیں، اب بھی ہیں آگرہ میں. میں نے ان سے کہا مولانا ذرا نظر ڈالو. جب اس نے نظر ڈالی تو میرے کان میں کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے وہی. میں نے کہا وہی کون؟ بولے دیوبندی. مگر اس نے جب چہرہ دیکھا اور نماز کے بعد جب حضرت مرید کرنے گئے تو فوراً بھاگ کے اگلی سب میں گیا اور بولا مجھے توبہ کرا دیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. کلمہ پڑھایا اور سب کے ساتھ وہ بھی مرید ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ پچھلے رسول پور ایک جگہ ہے اڑیسہ میں، وہاں تمیز الدین ہیں، دبئی میں ان کا کاروبار ہے. بہت زمانے سے وہ حضرت کی تاریخ کے لیے پیچھے پڑے. ایم پی کے پروگراموں پہ میں حضرت کے ساتھ تھا، بھوپال، اٹارسی، گوٹے گاؤں. پھر اس کے بعد اکولا، امراوتی، ناگپور، بالا گھاٹ. وہ مجھے فون پہ فون کر رہے ہیں. فون گاڑی میں حضرت بھی ہیں، میں بھی ہوں، اسد بھائی بھی ہیں. مجھے فون کر رہے ہیں مفتی صاحب ذرا کرم کرو نہ کرم. میں نے حضرت سے کہا حضرت تمیز الدین بہت فون کر رہے ہیں. فرمایا تو ٹھیک ہے کہہ دو ان کو 11 مارچ رکھ لو. میں نے کہا تمیز الدین بھائی مبارک ہو، حضرت نے 11 مارچ دے دیے. سبحان اللہ. 4-5 دن کے بعد 11 مارچ تھی. اعلان ہو گیا. جناب جب ہم وہاں پہنچے، رسول پور جانے کے لیے 5 راستے تھے، 5، اور 5 راستوں پر تقریباً 6-6 کلومیٹر تک گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. اللہ اکبر. بڑا مجمع. حضرت جب ممبر شریف پہ تشریف لائے، اللہ کو ایک کرشمہ دکھانا تھا. جیسی ممبر پہ تشریف لائے بتی گئی،
بتی گئی، اندھیرا ہو گیا. میں چشمدید ہوں، اڑیسہ کے لاکھوں لوگ گواہ. ہر طرف اندھیرا، مگر سامنے والے دیکھ رہے ہیں، ادھر والے دیکھ رہے ہیں کہ جو نوری چہرہ ہے وہ ایسے ہی چمک رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ. 30 تاریخ کو میں دھرول گجرات، راجکوٹ گجرات میں تھا. مولانا شہریار یہ تقریر کر رہے تھے، یہی بیان کر رہے تھے کہ حضرت وہاں گئے تھے. میں نے مولانا میں تو موجود تھا، تم نہیں تھے اس میں. میں نے کہا میں تھا، یہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے. تاج الشریعہ ایسی شخصیت تھے جن کا دل مصطفیٰ کی محبت میں سیکل ہو جائے اور آئینے کی طرح چمکنے لگے. اس ذات کا چہرہ بھی چمکتا ہے. تاج الشریعہ جنہوں نے دیکھا ہے، آپ سارے کے سارے حاضر ہیں. جنہوں نے دیکھا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ ایسا نوری چہرہ کوئی دوسرا تم نے دیکھا ہے؟ اللہ نے وہ نور عطا فرمایا. دبئی میں حضرت تشریف لے گئے. دبئی میں آپ کا ایک مرید، سونے کا بہت بڑا تجارتی، اربوں خربوں کا کام اس کا، حضرت کے پاس آیا. کسی نے بتایا حضرت انصاف کے یہاں تراویح جو ہوتی ہے اس میں وہابی امامت کرتا ہے. جیسی وہ حضرت کے قریب آئے، حضرت کا جلال دیکھنے کو تھا. حضرت نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی وہابی امامت کر؟ بولے حضور مجھے پتا نہیں ہے، میرے یہاں تو سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں، مجھے حضور معلوم نہیں. میں حضور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا. توبہ کی. اور پھر حضرت نے ان کو سمجھایا، ان کے عقیدے بتائے. ان کے عقیدے کیا کیا ہیں؟ فرمایا ایمان کو بچا کے رکھو. پھر حضرت نے کافی دیر سمجھاتے رہے. آخر میں وہ تاجر کہنے لگے حضور کرم کریں، میرے گھر تشریف لے چلیں. آج کل کا کوئی پیر ہوتا فوراً چل دیتا. چلو. مگر حضور تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا اس سال نہیں جائیں گے، آئندہ آئیں گے، دیکھیں گے تم اپنی توبہ پہ قائم ہو کے نہیں. زندہ باد. اگر توبہ پہ قائم ہوں گے تمہارے گھر چلیں گے، اور توبہ پہ قائم نہیں ہوں گے تم سے بات بھی نہیں کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. پیر ہو تو ایسا ہو جس کو اللہ کا ڈر ہو، مصطفیٰ کا ڈر ہو، کسی بندوں کا ڈر نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ایسی شخصیت عطا فرمائی تھی. تاج الشریعہ تشریف لے گئے پاکستان. جی. بہت بڑی کانفرنس، بہت بڑی، لاکھوں لوگ اور دنیا بھر کے علماء اسٹیج پر ہیں. بغداد شریف کے سجادہ نشین تشریف لائے، بیٹھے تھے. جیسے حضور تاج الشریعہ تشریف لائے سب لوگ قیام کے لیے کھڑے ہوئے، وہ بھی ہوئے، مصافحہ کیا. تاج الشریعہ نے بغدادی سجادہ نشین کے گلے میں ٹائی دیکھی اور وہیں ٹائی پکڑ لی. اور ٹائی پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا شیخ یہ مسلمان کو زیبا نہیں دیتی، یہ صلیب کا نشان ہے جو عیسائیوں نے مسلمانوں کے گلے میں پھندا بنا کے ڈال دیا ہے، آپ اس کو نکالیں. پاکستان کے علماء کانپنے لگے، کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ تاج الشریعہ نے کیا کر دیا ہے. مگر جس کے ساتھ کیا وہ غوث اعظم کی آل تھا. فوراً اس نے تاج الشریعہ کے ہاتھ کو لیا اور چوم کے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، نکالا اور پھینک دیا. جب ناصح نصیحت کرنے والا، جب باعث سمجھانے والا صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سمجھاتا ہے تو سامنے والے کے دل میں اللہ گھر کر دیتا ہے، مان جاتا ہے. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی میں ہے، اور کراچی میں ایک شخصیت تھی شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بیمار تھے، بستر مرگ پہ لیٹے تھے. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جب سنا کہ حضور تشریف لائے ہیں، حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد کو سن کر حضرت
شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ صاحب نے ارادہ فرمایا کہ میں شہزادہ اعلی حضرت کا دیدار کروں، ملاقات کروں۔ شاہ صاحب کے پاس ایک امانت تھی، اور وہ امانت تھی کہ جس کی قیمت یہ زمین و آسمان نہیں بن سکتے، ایسا ایک تحفہ تھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ بتاؤں وہ تحفہ کیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی استعمال کی ہوئی حقیقی چمڑے کی نالے پاک، سبحان اللہ، مبارک جوتا جو میرے آقا نے اپنی زندگی میں استعمال فرمایا تھا، وہ شاہ صاحب کو نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتا ہوا شاہ صاحب کے پاس تھا۔ سبحان اللہ، شاہ صاحب نے میرے نبی کی وہ امانت اپنے سر پہ رکھی اور گاڑی میں بیٹھ کے تاج الشریعہ کے پاس آ گئے، مصافحہ کیا اور عرض کی حضور میں آپ کو کیا پیش کروں، میرے پاس مصطفیٰ جان رحمت کی ایک نشانی ہے، اور میں اس امانت کا آپ کے سوا دنیا بھر میں کوئی امین نہیں سمجھتا جو اس امانت کی حفاظت کر سکے۔ حضور میں یہ نالے پاک آپ کے پاس لایا ہوں، اس تحفے کو قبول فرما لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعہ کے شہزادے اس کو اپنے سینے پہ رکھ کے بریلی شریف لائے تھے، سبحان اللہ، سبحان یہاں اللہ، باندھی تھی انہوں نے، اور اس کو لے کے بریلی شریف لائے۔ حضرت کے در دولت پر الحمدللہ میرے مصطفیٰ کی حقیقی وہ نالے پاک جو میرے مصطفیٰ نے جن قدموں کے بوسے جس نال لے لیے ہیں وہ وہاں موجود ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم ناز سے ذرے لگ جائیں تو ان کا مرتبہ اعلی حضرت سے پوچھو، فرماتے ہیں ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں، شہزادے اعلی حضرت تاج الشریعہ کی شان ہم نے اور آپ نے نہیں پہچانا۔ ہاں پہچانا کب؟ جب وہ دنیا سے چلے گئے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضور تاج الشریعہ کے جنازے میں بہت سے بہت 2.5-3 لاکھ لوگ رہے ہوں گے۔ کتنے؟ 2.5-3 لاکھ۔ شہزادے احسن العلماء حضرت سید نجیب حیدر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو حضرت سید نجیب حیدر صاحب نے ارشاد فرمایا جتنے وہ کہہ رہا ہے جنازے میں شریک رہے ہوں گے اتنے تو تاج الشریعہ کے حاسد رہے ہوں گے۔ بولے اتنے تو ان کے حاسد رہے ہوں گے 3-4 لاکھ۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھ سے ابرار نے کہا کہ حضرت کا آخری وقت ذرا بتا دینا۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے 4 دن پہلے طبیعت ناساز ہوئی، مشن ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا، کچھ چیک اپ ہوئے، حالات کچھ ناساز نکلے، علاج ہوا، دوا چلتی رہی، پھر چیک اپ ہوا، بالکل علاج و معالجے کے بعد طبیعت بالکل بحال۔ ڈاکٹر نے کہا لے جاؤ، جمعرات کو گھر آ گئے۔ جمعے کو 2:30 بجے آپ نے نئے کپڑے تبدیل فرمائے، وضو کیا، نماز پڑھی۔ 6:30 بجے حضرت نے چائے نوش فرمائی، ایک بسکٹ کھایا، دوسرا تناول فرمایا، تیسرا تناول فرمایا، جب چوتھا دیا تو منع کر دیا۔ نماز کے لیے وضو کرانے کے لیے جب بٹھایا گیا، یوسف نے استنجا کرایا، پھر وضو کرایا، کرنے کے بعد میں حضرت کی زبان سے جاری ہو گیا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت نے معلوم کیا ٹائم کیا ہو رہا ہے، بتایا 7 سے کچھ اوپر۔ اس دن غروب آفتاب 7:09 پہ تھا۔ 7:09 پہ حضرت نے معلوم فرمایا ٹائم کیا ہو رہا ہے، بتایا 7:09۔ آواز ذرا تیز ہوئی، اللہ اللہ۔ معلوم کیا حضرت کیا سینے میں درد ہے، فرمایا نہیں۔ مگر جیسی 3 منٹ اور گزرے، 7:12 پہ رضا مسجد کے مؤذن نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر
اور ادھر حضرت نے آواز اذان سن کر اپنی روح مالک کائنات کے سپرد فرما دی۔ اعلی حضرت کے وصال اور تاج و شریعہ کے وصال میں یکسانیت ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جمعے کا دن تھا مگر اذان جمعہ تھی۔ جیسے ہی اذان جمعہ ہو رہی ہے اعلی حضرت آنکھیں بند کر رہے ہیں اور یہاں مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور تاج و شریعہ اپنی آنکھیں بند فرما رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جب اس ڈاکٹر کو معلوم ہوا مشن کے کہ تاج اچھا ادھر حضرت کو ڈرائنگ روم میں آنکھیں بند ہوئی ہیں اور باہر ابھی پتہ کسی کو نہیں ہے مگر پوری گلی بھری ہوئی ہے، سودا گرا بھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے اور خبر کسی کو نہیں ہوئی کہ حضرت کا کیا ہوا مگر پوری گلی بھر گئی، سودا گران بھر گیا۔ میں اس دن ضلع انوپور مدھیہ پردیش کے ایک تحصیل ہے کوتما، وہاں تھا۔ میرے پاس فون آ رہے ہیں، مفتی صاحب حضرت کی طبیعت کیسی؟ میں نے کہا صحیح ہے، میں صحیح چھوڑ کے آیا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے فون آئے، میں نے یہی کہا۔ مولانا عبد المصطفیٰ ردولوی کا فون آیا، مفتی صاحب حضرت طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں مدھیہ پردیش میں۔ بولے معلوم تو کریں۔ میں نے جب فون لگایا وہاں تو جیسے سب پہ بجلی گری ہوئی تھی ویسی مجھ پہ بجلی گر گئی۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کا ایک عظیم اللہ کا ولی اور مرد مجاہد تھا۔ انڈیا میں تو جس کو دیکھو وہ ولی بنا پھر رہا ہے، جس کو دیکھو ولایت کا جام لیے پھر رہا ہے، جہاں دیکھو اس کے ماننے والے کرامتیں بلا وجہ کی سنائے پھر رہے ہیں۔ ایسا ہو گیا، ایسا کر لیا، یوں ہوا، وہ ہوا، چنی ہوا، چنا ہوا، اور خلافتیں نہ جانے کتنی کتنی سنائے جا رہے ہیں، نہ جانے کتنی کتنی بیان کرے جا رہے ہیں۔ لیکن مزہ تو جب ہے کہ جب اپنے نہیں غیر۔ میں نے مکہ شریف میں دیکھا ہے تاج الشریعہ کو، مدینہ منورہ میں دیکھا ہے میں نے تاج الشریعہ کو، میں نے طواف کعبہ کیا ہے تاج الشریعہ کے ساتھ، عرفات میں تھا تاج الشریعہ کے ساتھ، مینا مزدلفہ میں تھا تاج الشریعہ کے ساتھ۔ مگر ہم دیکھتے تھے کہ ہوٹل سے نکلنے کے بعد طواف کرنے کے لیے بے شمار لوگوں کا جم غفیر رہتا اور حضرت کے ساتھ جب مطاف میں آتے تو ایسا لگتا کہ پورا مطاف ہر ایک آواز دے رہا ہے، کوئی ہاتھے پہ غیبی پکار کے کہہ رہا ہے ہٹو، اللہ کا ولی طواف کر رہا ہے، راستہ دیتے چلے جاؤ۔ ایام حج میں طواف کا عالم، ابھی 19 اپریل کو جو میں نے عمرے کا طواف کیا، 6 پھیرے تو ایسے ہو گئے جیسے کہ بالکل پتہ ہی نہیں، اور 7ویں پھیرے میں مجھے ایسا لگا کہ آسمان سے مخلوق نکل آئی یا زمین نے اگل دی، ایک چکر لگانا بھاری پڑ گیا۔ مگر تاج الشریعہ کے ساتھ حج کے دنوں میں بھی طواف کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، لگتا ایسا تھا ادھر چلے ادھر آئے، ادھر چلے ادھر آئے، ادھر چلے ادھر آئے۔ طواف ہوا، مینا میں گئے، وہاں دیکھا جم غفیر لوگوں کا، عرفات میں ہے، پتہ نہیں کس نے بتایا، کیسے لوگوں کو پتہ چلا، انڈیا کے نہیں دنیا بھر کے علماء کو میں نے دیکھا قطار لگائے تاج الشریعہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ خلافتیں، اجازتیں، سند حدیث، سند اوراد، سند فقہ، سند قرآن، سند حدیث، بڑے بڑے علماء حضرت سے حاصل کر رہے ہیں، اور ایسا کہ حضرت کی بارگاہ میں آنے سے پہلے مدھیہ پردیش کے ایک تحصیل ہے کوتما، وہاں تھا۔ میرے پاس فون آ رہے ہیں، مفتی صاحب حضرت کی طبیعت کیسی؟ میں نے کہا صحیح ہے، میں صحیح چھوڑ کے آیا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے فون آئے، میں نے یہی کہا۔ مولانا عبد المصطفیٰ ردولوی کا فون آیا، مفتی صاحب حضرت طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں مدھیہ پردیش میں۔ بولے معلوم تو کریں۔ میں نے جب فون لگایا وہاں تو جیسے سب پہ بجلی گری ہوئی تھی ویسی مجھ پہ بجلی گر گئی۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کا ایک عظیم اللہ کا ولی اور مرد مجاہد تھا۔ انڈیا میں تو جس کو دیکھو وہ ولی بنا پھر رہا ہے، جس کو دیکھو ولایت کا جام لیے پھر رہا ہے، جہاں دیکھو اس کے ماننے والے کرامتیں بلا وجہ کی سنائے پھر رہے ہیں۔ ایسا ہو گیا، ایسا کر لیا، یوں ہوا، وہ ہوا، چنی ہوا، چنا ہوا، اور خلافتیں نہ جانے کتنی کتنی سنائے جا رہے ہیں، نہ جانے کتنی کتنی بیان کرے جا رہے ہیں۔
لیکن مزہ تو جب ہے کہ جب اپنے نہیں غیر. میں نے مکہ شریف میں دیکھا ہے تاج الشریعہ کو, مدینہ منورہ میں دیکھا ہے میں نے تاج الشریعہ کو, میں نے طواف کعبہ کیا ہے تاج الشریعہ کے ساتھ, عرفات میں تھا تاج الشریعہ کے ساتھ, مینا مزدلفہ میں تھا تاج الشریعہ کے ساتھ. مگر ہم دیکھتے تھے کہ ہوٹل سے نکلنے کے بعد طواف کرنے کے لیے بے شمار لوگوں کا جمع غفیر رہتا, اور حضرت کے ساتھ جب مطاف میں آتے تو ایسا لگتا کہ پورا مطاف ہر ایک آواز دے رہا ہے, کوئی ہاتف غیبی پکار کے کہہ رہا ہے ہٹو اللہ کا ولی طواف کر رہا ہے, راستہ دیتے چلے جاؤ. ایام حج میں طواف کا عالم. ابھی 19 اپریل کو جو میں نے عمرے کا طواف کیا, 6 پھیرے تو ایسے ہو گئے جیسے کہ بالکل پتہ ہی نہیں, اور 7ویں پھیرے میں مجھے ایسا لگا کہ آسمان سے مخلوق نکل آئی یا زمین نے اگل دی, ایک چکر لگانا بھاری پڑ گیا. مگر تاج الشریعہ کے ساتھ حج کے دنوں میں بھی طواف کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. لگتا ایسا تھا ادھر چلے ادھر آئے, ادھر چلے ادھر آئے, ادھر چلے ادھر آئے. طواف ہوا, مینا میں گئے, وہاں دیکھا جمع غفیر لوگوں کا. عرفات میں ہے, پتہ نہیں کس نے بتایا, کیسے لوگوں کو پتا چلا, انڈیا کے نہیں دنیا بھر کے علماء کو میں نے دیکھا قطار لگائے تاج الشریعہ کے سامنے بیٹھے. خلافتیں, اجازتیں, سند حدیث, سند اوراد, سند فقہ, سند قرآن, سند حدیث, بڑے بڑے علماء حضرت سے حاصل کر رہے ہیں. اور ایسا کہ حضرت کی بارگاہ میں آنے سے پہلے پہلے ان کا ترے علم بہت اونچا تھا, علم کی نخوت بہت اونچی تھی, اپنے آپ کو بہت بڑا عالم, بہت بڑا علامہ, فہامہ سمجھتے. لیکن جب وہ تاج الشریعہ کے پاس آ کے تھوڑی دیر بیٹھتے, چند لمحے تاج الشریعہ کے پاس گزارتے, چند الفاظ تاج الشریعہ کے سنتے, تو جو ان کا علم کا غرارہ اور غرغرہ تھا سارا کا سارا ختم. آتے تھے تو بڑے علامہ بن کے, اور جب جاتے تھے تو تاج الشریعہ کے قدموں کو چوم کے چلے جاتے. مدینہ منورہ ہے, تاج الشریعہ پہلی مرتبہ حاضری دینے جا رہے ہیں. جدہ سے فلائٹ پکڑی تھی, مدینہ منورہ کی حضرت اگلی والی کرسی پہ تھے, میں پیچھے والی سیٹ پہ تھا. میرے پیچھے حضرت کی شہزادیاں تھیں. حضرت جب آگے آگے بیٹھے اور فلائٹ مدینہ منورہ میں لینڈ کرنے والی ہے تو میں حضرت کا وہ کلام حضرت کو سنا رہا تھا, مدینہ آنے والا ہے, سنبھل جائے دل مستر, مدینہ آنے والا ہے. حضرت رو رہے. فلائٹ اتری, مدینہ منورہ گئے, علاف طیبہ میں ٹھہرے. حضرت پہلی مرتبہ جب مواجہ شریف میں جانے لگے تو مجھے لوز موشن ہو گئے تھے. ڈاکٹر خالد امریکہ کے وہیں تھے, حضرت کے ساتھ نیچے اتر گئے. حضرت نے میرا نام لیا, فرمایا وہ کہاں ہیں؟ ڈاکٹر خالد نے کہا ان کی طبیعت خراب ہے. فرمایا لے کر آؤ, میرے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے. میں کیا بتاؤں, خدا کی قسم میری معراج تھی کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں میں اس ذات کے ساتھ جا رہا ہوں جو میرے مصطفیٰ کی مقبول بارگاہ ہے, جو میرے مصطفیٰ کی مقبول شخصیت ہے. سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم تھا تاج الشریعہ پر. حضرت ڈاکٹر خالد صاحب اوپر گئے, ابھی بھی مکہ شریف مدینہ شریف ابھی بھی ملے تھے مجھے. وہ اوپر گئے اور جانے کے بعد مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب حضرت نیچے انتظار میں ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کمزور ہوں. فرمایا سیبن اب پی لیں, اس سے انرجی آئے گی, آپ چلیں. انہوں نے مجھے پلایا, لے کے نیچے گئے. حضرت نے خیریت پوچھی, میں نے کہا حضور یہ ہو گیا. فرمایا میرے ساتھ حاضری دینے چلو. میں حضرت کے ساتھ ساتھ میرے سرکار کی بارگاہ میں گیا. تاج الشریعہ کھڑے ہو گئے, جو ان کو کہنا تھا کہتے رہے. حاضری دینے کے بعد جب حضرت باہر نکلے, میں بھی پیچھے اور بے شمار لوگ حضرت کے ساتھ. ایک شخص میرے قریب آیا, میں پیچھے پیچھے تھا, حضرت آگے آگے, اور وہ شخص مجھ سے پوچھتا ہے من ھذا شیخ, یہ شیخ کون ہے؟ میں نے کہا ھذا شیخ المشائخ بالہند. میں نے کہا یہ ہندوستان کے سب سے بڑے شیخ ہیں. جیسے اس نے یہ سنا تو مجھ سے کہنے لگا ھذا من الاولیاء, ھذا من الاولیاء, ھذا من الاولیاء. میں نے کہا ایوا ایوا ایوا. وہ کہتا ہے یہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے ولی ہیں. میں نے کہا یقیناً بلا شبہ لا ریب یہ اللہ کے ولی ہیں. اب میرے پاس سے چلا, حضرت آگے جا رہے تھے, وہ دور سے گھوم کے آیا اور حضرت کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا سیدی.
حضرت نے سلام کا جواب دے کے وعلیکم السلام، اور پھر فرمایا من انت ومن این انت، آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا انا من الیمن، میں یمن سے آیا ہوں۔ آپ کا چہرہ میں نے مواجہ شریف میں دیکھا۔ اب جملہ سنیے گا ان کا، یہ اب جو میں آگے بول رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، ان کی بات سنا رہا ہوں۔ اس یمنی شیخ کی، وہ بولا کہ میں نے آپ کو مواجہ شریف میں دیکھا سنہری جالیوں کے سامنے، آپ آنکھیں نیچے کو جھکائے کچھ پڑھ رہے تھے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، کبھی سنہری جالی پہ نظر ڈالتا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ سنہری جالی سے نور آتا اور آپ کے چہرے سے ہوتا ہوا اوپر کو چلا جاتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق رسالت، عشق رسالت، بستی بستی، قریہ قریہ۔ تاج الشریعہ کی ذات ایسی ہے۔ اے سنی مسلمانوں، اپنے آنکھوں کے دیکھے اس نور کو، تاج الشریعہ کی غلامی میں آنے والوں، فخر کرو فخر کہ اللہ نے تمہیں فخر اظہر عطا فرمایا ہے اور ان کا دامن تمہیں دیا ہے۔ یہ فخر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تاج الشریعہ جیسی عظیم شخصیت عطا فرمائی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سچے جانشین کا نام ہے تاج الشریعہ۔ مکہ مکرمہ کے علماء جوق در جوق، جدہ میں ایک بہت بڑی میلاد شریف کی محفل تھی، میں نے تاج الشریعہ کے ساتھ اس میں شرکت کی تھی۔ علماء عرب تاج الشریعہ کو دیکھنے کے بعد اور پھر تاج الشریعہ نے جو ہلکا سا بیان دیا تھا اس کو سننے کے بعد، ان شیخ عرب کے شیخ کا عالم آ گئے دامن کرم میں۔ کوئی مرید ہو رہا ہے، کوئی خلافت لے رہا ہے، کوئی قدموں کو چوم رہا ہے، کوئی دستبوشی کر رہا ہے، کوئی ان کی مسند سے بٹھا رہا ہے، کوئی گاڑی میں بٹھا رہا ہے۔ مدینہ منورہ کا عالم۔ 3 جون 2022 7ویں رضائے مصطفیٰ کانفرنس، جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ جے پور۔ الاف طیبہ جس میں قیام تھا اور مواجہ شریف کے سامنے بالکل اسواق حرم ہے۔ اسواق حرم میں ایک روم ہے بہت خوبصورت، بالکل پردہ ہٹاؤ تو میرے مصطفیٰ کا چہرہ سامنے، اور اس اسواق حرم اور سرکار کے چہرے پاک کے درمیان کوئی دوسری چیز حجاب بھی نہیں ہے۔ آپ جانا جہاں باؤنڈری ہے، باؤنڈری کے بعد ہی۔ اس مرتبہ ہم وہیں رہتے تھے سرکار کی بارگاہ میں، لیکن یہ کمبخت ہمیں رکنے نہیں دیتے تو ہم باؤنڈری پار اسی روم کے نیچے بیٹھ جاتے، ہدایہ کے بخشش سرکار کو سناتے۔ الحمدللہ میں نے کئی بار ہدایہ کے بخشش کا دور کیا سرکار میں، سفینہ بخشش سنائی میں نے سرکار کو، ذوق نعت پڑھی میں نے سرکار کی بارگاہ میں، سامان بخشش پڑھی میں نے سرکار کی بارگاہ میں نے یہ مقبول کرام سرکار کو سنا، کہیں میں پڑھتا تھا پوری پڑھ جاتا تھا، اور کروڑوں درود تو پتہ نہیں میں نے کتنا مرتبہ میرے مصطفیٰ کو سنایا۔ کیوں پڑھتا تھا؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام، مفتی اعظم کا کلام، حسن میاں کا کلام، تاج الشریعہ کا کلام، یہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہم گنہگاروں کے لیے سب کچھ مانگ لیا ہے، سب کچھ مانگ لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گندے نکمے کمین، مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت تاج الشریعہ اسواق حرم میں ہے، بیڈ پہ بیٹھے ہیں، میں نیچے بیٹھا ہوں، اتنے میں طارق حسن جدہ کے ساتھ ایک بڑا نوری چہرے والا بزرگ آیا۔ میں نے طارق بھائی سے معلوم کیا، طارق بھائی یہ کون بزرگ ہیں؟ کہنے لگے سرکار غوث اعظم کی نسل پاک کے شاہ جیلانی صاحب ہیں اور حضور تاج الشریعہ کے ازہر کے کلاس فیلو ہیں۔ بیٹھ گئے 35
اب میں دونوں بزرگوں کو دیکھوں، کبھی تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھوں، کبھی جیلانی صاحب کا چہرہ دیکھوں. بات چیت ہوتی رہی. بات چیت ہونے کے بعد تاج الشریعہ نے اعلی حضرت کا رسالہ شمول الاسلام، جو اردو میں اعلی حضرت کا رسالہ تھا، تاج الشریعہ نے عربی میں کیا ہے، وہ ان کو پیش کیا. جیسے ایسے کر کے رسالہ پیش کیا، حضرت شاہ جیلانی میاں صاحب نے اس کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ. پھر تاج الشریعہ نے اپنی نعت جو قصیدہ لکھا تھا اس وقت 2008 میں جانے سے پہلے، آئینہ یا جودا فلا تجمدا، یہ اس کا مصرع ہے، یہ دیا. شاہ صاحب نے اس کو پڑھا، چند شعر پڑھے، اور چند شعر پڑھنے کے بعد حافظ نصیر صاحب جیلانی صاحب نے جو جملہ کہا تھا وہ سنیے. یہ میں وہ سنا رہا ہوں جو ان کانوں سے سنا اور ان آنکھوں سے دیکھا ہے. میں خواب نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، حقیقت سنا رہا ہوں آپ کو. لوگ خواب بیان کرتے رہے، جھوٹے سچے کچے پکے، میں آنکھوں کا دیکھا اور کان کا سنا رہا ہوں. اور وہاں کا سنا جہاں مدینہ منورہ میں 70,000 صبح سے لے کر شام تک گواہی دیتے، اور شام کو آ کے 70,000 صبح تک گواہی دیتے. تاج الشریعہ کے سامنے جیلانی صاحب جو کہہ رہے ہیں، صرف میں نے نہیں سنا، ان 70,000 فرشتوں نے بھی سنا تھا، جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے. اور جو فرشتہ ایک بار آ گیا دوبارہ، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصتی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. فرشتے معصوم ہیں اور ہم اور آپ گناہگار. فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا اور ہم گناہگار. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معصوموں کو صرف ایک بار، اور گناہگاروں کے لیے فرماتے ہیں معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار، اور آسی پڑے رہے تو صلہ عمر بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. قسمت میں لاکھ پیچ ہو 100 بل 1000 کچ. قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے اوپر، یہ ہمارے لیے کہا ہے اعلیٰ حضرت. فرماتے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، سمجھے نہیں؟ اب سمجھو. فرماتے تقدیر میں اگر لاکھ پیچ ہوں، پیچ تو جانتے ہو جب ایسے ایسے ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں پیچ. قسمت میں لاکھ پیچ ہو 100 بل، اور بل بھی اسی کو بولتے ہیں. 100 بل 1000 کج، یعنی 1000 گڑبڑیاں ہوں. اگر تقدیر میں ہماری لاکھوں ہزاروں کروڑوں گڑبڑیاں ہوں، مگر پھر بھی یہ ساری گتھی اتری سیدھی نظر کی ہے. آقا ہماری قسمت اگر گڑبڑ ہے تو کیا ہوا؟ اللہ نے آپ جیسا سیدھی نظر والا آقا عطا فرما دیا ہے. اعلیٰ حضرت آگے ارشاد فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے سنی مسلمانوں، مانگ لو، ہاتھ پھیلا لو. فرماتے ہیں مگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. یعنی ادھر منگتا کا ہاتھ اٹھا، ادھر سرکار نے کرم فرما دے دیا. فرماتے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اعلی حضرت کا کلام مقبول ہے وہاں، تو ہم تو یہی پڑھتے رہتے تھے اعلی حضرت کا کلام. مدینہ منورہ میں جیسی اسواق حرم میں ہم نے شیخ جیلانی صاحب کو دیکھا، اور تاج الشریعہ کا قصیدہ جب انہوں نے عربی کا پڑھا، 3-4 شعر پڑھنے کے بعد جیلانی صاحب نے جو اپنی زبان سے کہا سنیے. اور گھاٹ گیٹ مومنہ مسجد کے پاس کے رہنے والے سنی مسلمانوں، ان کانوں کو چاہے بند کرو، ان سے سنو. اللہ نے 4 آنکھیں دی ہیں، 4، اور اللہ نے کان بھی 4 دیے ہیں. آپ کہتے ہو جس کی یہ آنکھیں بند ہو جائے وہ کون ہوتا ہے؟ زور سے بولو، اور زور سے. میں کہتا ہوں غلط.
اگر یہ آنکھیں بند ہو بھی جائیں اور دل کی کھلی ہوں تو وہ اندھا نہیں ہوتا. حقیقی اندھا وہ ہوتا ہے کہ یہ کھلی ہو یہ بند ہو. آپ نے سنا ہوگا ایک شاعر صاحب گزرے، اقبال صاحب، وہ نہیں ڈاکٹر اقبال نہیں، دوسرے، انہوں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں، کہا ہے انہوں نے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. یہاں مطلب ہے اس کا، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. یعنی اگر آنکھیں یہ ایسی بند ہو جائیں اور دل کی آنکھیں کھلے ہوں تو وہ دیکھ لیتا ہے. میرے عزیزو، میرے دوستو، حضرت جیلانی صاحب نے تاج الشریعہ کا قصیدہ پڑھنے کے بعد جو کہا تھا، ان دل کے کانوں سے سنیے. کہا، ھذا کلام العاشقین والمحبین، خرج القلب ودخل القلب. سبحان اللہ. فرماتے ہیں یہ کلام عاشقوں کا ہے، محبت کرنے والوں کا ہے، جو دل کی زبان سے کہا گیا ہے اور دل میں گھر کرتا ہے. تاج الشریعہ کا کلام آپ سن لینا، آپ نے سنا ہے ابھی ان سے، اور سن لینا. اگر آپ بیٹھ گئے یکسوئی کے ساتھ تو محسوس یہی ہوگا کہ ہم مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں. اور مدینہ شریف کی ایک محفل میں ہم نے پڑھا بھی تھا تاج الشریعہ کا کلام. کیا بات تھی تاج الشریعہ کی. تاج الشریعہ نے جو فرمایا تھا، اللہ اللہ قربان جاؤ، انہوں نے کہا ہے اپنے رندوں کی ضیافت کیجئے. تاج الشریعہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں اپنے رندوں کی ضیافت کیجئے، جام نظارہ عنایت کیجئے. اس کا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں آقا آپ کے رند ہیں ہم، آپ کے عاشق ہیں ہم، آپ کا دیوانے ہیں ہم، اپنے دیوانوں کی ضیافت کرو. اور ضیافت جو ہے وہ کھانے اور پینے سے نہیں، اپنا چہرہ دکھا دیجئے. سبحان اللہ. جامع نظارہ عنایت کیجئے. اعلی حضرت نے تو وہاں کھڑے ہو گئے، آقا زیارت کرائیں. خواب میں تو کرم فرمایا ہے، آ گیا ہے احمد رضا، زیارت کرائیں. رات گزر گئی، محروم رہے. دوسری رات آئی، صبح تک درود و سلام پڑھتے رہے، سرکار کرم کریں، نہیں ہوا کرم. تیسری رات آئی، اعلی حضرت کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا آقا آپ نے خواب میں احمد رضا کو بے شمار اپنا جلوہ دکھایا، آج آپ کا غلام احمد رضا آپ کے روضے پہ کھڑے ہو کر آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے. اور پھر اعلی حضرت نے وہ غزل کہی، نعت کہی، وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے ارے وہ زور سے بولو، ابھی جو تم نے بولا تھا وہ بولو، کتنے ہزار غلط ہے. اعلی حضرت کہہ رہے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اس لفظ کوئی کا جواب خدا کی قسم سمجھ لو تو دل محبت مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ حضرت مولانا نصیر صاحب ہیں، یہ مجھ پہ بہت کرم کرتے ہیں، بہت کرم، اور یہ کرم کریں کہ مجھے اپنا حقیقی دوست بنا لیں. اور آپ سب لوگوں کو معلوم ہو کہ نصیر صاحب افضال کے دوست ہیں، اور میں کہوں کوئی تو بات ہی نہیں کرتا، کوئی تو باسنی آنے کو ہی نہیں کہتا. آپ سب سمجھ جائیں گے کہ اس لفظ کوئی سے مراد کون ہے؟ نصیر صاحب. اعلی حضرت گنبد خضرا کے سامنے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں احمد رضا تو کیا، کوئی، اور کوئی سے مراد میرے مصطفیٰ ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یہ کہا. اور پھر اعلی حضرت نے کہا آقا کرم، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے. میرے مصطفیٰ نے جب یہ سنا، کرم بالائے کرم احمد رضا کی آنکھوں سے لے کے میرے نبی کے چہرے تک جتنا ملبہ مٹی سب کو کانچ کی طرح کر دیا. اعلی حضرت نے نظر اٹھائی تو میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی، اور جیسی نبی کے چہرے کو دیکھا دل نے پکار کے کہا تو زندہ ہے واللہ، سبحان اللہ. تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے
چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے مدینے کے خطے، خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، تیرا کھائیں آقا تیرے غلاموں سے الجھے ہیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں، منکر عجب کھانے غرانے والے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام سب کا سب مقبول فرما لیا۔ اعلی حضرت کہیں کہہ رہے ہیں عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی، دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، کہیں کہہ رہے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، کہیں کہہ رہے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک بات کہہ کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روشن ضمیر تھے۔ روشن ضمیر کا مطلب جانتے ہو؟ آپ اپنے دل میں کیا لے کر آئے ہو ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ اس کا بھی تجربہ ہے میرا، بتاؤں؟ روشن ضمیر تھے وہ، وقت ہوتا آنے والے کے دل کی بات کہہ دیتے تھے وہ۔ عرس رضوی سے پہلے حضرت تاج الشریعہ 2-3 دن پہلے مجھے بلاتے، کچھ نصیحتیں فرماتے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ عرس رضوی کے دوسرے یا تیسرے دن جب تھکاوٹ دور ہو جاتی حضرت پھر مجھے بلاتے، اور بلانے کے بعد بتاتے کیا ہوا، ایسا ہوا، کیسا 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 ہوا بتاؤ، رپورٹ لیتے۔ ایک مرتبہ حضرت نے مجھے فون کرایا، کہاں ہو؟ میں نے کہا اوپر ہوں، بولے ابا بلا رہے ہیں۔ سب لوگ وہاں حضرت کو ابا کہتے تھے۔ میں دارالفتہ سے آ گیا، فتویٰ لکھ رہا تھا، قلم رکھا، استفتاء رکھا، نیچے آیا، میں نے سوچا جو ابھی پرسوں عرس رضوی ہوا ہے اس میں ایک کام ہوا تھا، آج میں حضرت کو وہ بتاؤں گا۔ ایک کام تھا جو میں جانتا ہوں اور جس نے کیا تھا وہ جانتا ہے، اور تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ میں نیچے اتر کے یہ سوچ کے آ رہا تھا کہ میں تاج الشریعہ کو وہ بات بتاؤں گا۔ جیسی میں ڈرائنگ روم میں پہنچا، سلام کیا، خیریت پوچھی، جو میں بتانے کے لیے اپنے لب کو کھول رہا تھا میرے حضرت نے فوراً مجھ سے فرمایا کیا ایسا ہوا تھا؟ بخدا میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، جو میں بتانے والا تھا میرے تاج الشریعہ نے مجھ سے وہی کہا کیا ایسا ہوا؟ میں نے کہا جی حضور ایسا ہی ہوا، اور اس کو میں جانوں اور جس کے ساتھ ہوا تھا وہ جانے، حضرت کو کیا پتا۔ ناگپور نام سنا ہوگا آپ نے، ناگپور میں ایک مولانا ہیں، مولانا فخر الدین، ان کے ساتھ ایک صاحب آئے، فیروز آرٹیو میں تھے، وہ بہت بڑا سنی اجتماع کر رہے تھے، حضرت کو دعوت دینے کے لیے آئے، ملاقاتیں بہت کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی تو مولانا فخر الدین نے مجھے کھٹکھٹایا، مفتی صاحب کہاں ہوں؟ میں نے کہا دارالفتہ میں نے، آپ کہاں؟ بولے ہم یہاں نیچے کھڑے ہیں، حضرت سے ملاقات کرنا ہے ضروری، حضرت کرا دو۔ میں نے کہا اچھا رکو، میں نے فون لگایا خادم کو، میں نے حضرت کہاں ہے؟ ڈرائنگ روم میں آ گئے؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا میں آتا ہوں، گیٹ کھول دینا۔ میں ان کو لے کے گیٹ کھولنے کو، جیسی گیٹ کھلا تو میں گھسا، مولانا گھسے، فیروز گھسے، اور بھیڑ لگ گئی سب اندر۔ میں نے حضرت سے تعارف کرایا ان کا، مولانا فخر الدین کا، مولانا فخر الدین نے فیروز آرٹیو کا۔ فیروز آرٹیو نے حضرت لاکھوں گڈیاں، 50-50 ہزار کی کئی گڈیاں تھیں، وہ میرے سامنے حضرت کو نذرانہ دینا چاہا۔ حضور قبول فرمائے، حضرت نے فرمایا نہیں۔ فیروز آرٹیو نے کہا حضور قبول کریں، فرمایا نہیں۔ فیروز آرٹیو بولے حضور میں آپ کا مرید ہوں، میں اپنے پیر کو نذرانہ دے رہا ہوں، حضور قبول فرمائے، فرمایا نہیں۔ میں جب ناگپور آؤں تب دے دینا، نذرانہ اس وقت دینا، اب نہیں۔ بڑی کوشش کی، حضرت نے قبول ہی نہیں کیا۔
مولانا فخر الدین نے کچھ پیسے دیے حضرت کو نذرانہ. حضرت نے قبول کرنے کے بعد مولانا سے کہا فخر الدین یہ میری طرف سے آپ رکھ لو. ان کو دے دیا. بہرحال رخصت ہو کے جب گیٹ کے باہر آئے تو میں نے حافظ نصیر صاحب فیروز آٹیو سے پوچھا بھائی فیروز بھائی کوئی نیت میں کوئی کھوٹ ووٹ تو نہیں تھا؟ ماں فخر الدین بھی کہنے لگے بھائی فیروز بھائی بتاؤ تو اتنی لمبی چوڑی رقم جو لے کے آئے حضرت نے قبول نہیں کی، کیا معاملہ؟ تو فیروز اوٹیو اب کیوں نہ بولو جو دل میں ہو، بولے ہاں مفتی صاحب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ موٹے موٹے نذرانے قبول کرتے ہیں، تو میں بھی موٹی رقم لے کر آیا تھا کہ حضرت کو دیکھوں. میں نے کہا فیروز تم نے گڑبڑ کر لیا، تم آزمانے آئے تھے. تاج الشریعہ ان کے دل کو پہچان رہے تھے کہ فیروز آٹیو کیا نیت لے کے آ رہا ہے. رقم بڑی ضرور ہے مگر نیت میں کھوٹ ہے. تاج الشریعہ کھوٹ والوں کی کھوٹ کو ظاہر فرما دیا کرتے تھے. اے لوگوں تم ایسے پیر کے مرید ہو جو تمہاری صورت کو بھی جانتا ہے تو تمہاری سیرت کو بھی جانتا ہے. ایک مولانا قادری ہیں الہ آباد میں، قادری بگڈگو نام ہے ان کا نام ذہن پہ نہیں ہے لیکن ان کو مولانا قادری کہتے ہیں. اور مولانا قادری کہتے ہیں کس نسبت سے؟ تاج الشریعہ کی مرید ہونے کی نسبت سے. انہوں نے اپنی دکان کا نام رکھا قادری بگڈگو. وہ وزٹنگ کارڈ بناتے ہیں، وہ کتابیں بیچتے ہیں. مرید ہو گئے تاج الشریعہ کے. کچھ دنوں کے بعد ان کی شادی ہوئی، بچے ہوئے. جب لڑکا ہوا تو انہوں نے سوچا کہ میرے بچے کے عقیقے میں حضرت کو بلاؤں، مگر کسی نے کہا مولانا قادری تم حضرت کو نہیں بلا پاؤ گے، وہ تو ہمارے پیر ہیں، جب چاہو بلا لیں. تمہارے پیر نہیں آ پائیں گے. یہ جملہ بولے تمہارے پیر نہیں آ پائیں گے. اگر تمہیں پیر کو بلانا ہی ہے تو ہمارے پیر سے مرید ہو جاؤ، جب چاہو ہمارے پیر تمہارے یہاں آ جائیں گے جب تم ان کے مرید ہو جاؤ گے. مولانا قادری کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں کسی اور سے ہو جاؤں. بولے ادھر دن میں یہ خیال آیا اور رات کو میں سویا، خواب میں جلوہ آیا. سبحان اللہ. اور تاج الشریعہ نے مجھ سے دیکھ کے فرمایا، مولانا فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں. تاج الشریعہ جلوہ فرما ہے، ڈرائنگ روم فل ہے، میں دور بیٹھا ہوں. تو حضرت اپنے بیڈ سے بیٹھے بیٹھے مجھ سے کہہ رہے ہیں مولانا قادری ہو نا؟ جی حضور میں ہوں. الہ آباد سے آئے ہو؟ جی میں آیا ہوں. مولانا قادری میں کہاں کہاں جاؤں، کس کس کے گھر جاؤں، میں کس کس کی دعوت قبول کروں؟ رہا مرید ہونا تو مولانا تم جن جن کے ساتھ مرید ہوئے تھے ان کے نام بتاؤں؟ کون کون تمہارے ساتھ مرید ہوا؟ میں اپنے مریدوں کو بھولتا نہیں ہوں، یہ الگ بات ہے کہ میں ان کے گھر جا نہ سکوں. مولانا اگر کبھی بات کرنا ہوا کرے تو میرا نمبر لے جاؤ. بولے اتنا جیسے ہی حضرت نے کہا میری آنکھ کھل گئی، نمبر لینا بھول گیا. صبح ہوئی، دکان پہ بیٹھا ہوں. ہائی کورٹ الہ آباد کے ایک مرید ہیں ڈاکٹر وکیل صاحب حضرت کے. صبح کو وہ 10 بجے کے قریب مولانا قادری کی دکان قادری بگڈگو پر آئے وزٹنگ کارڈ بنوانے. کہنے لگے مولانا قادری یہ میرا وزٹنگ کارڈ بننا ہے. بولے بن جائے گا. اچھا قادری کیوں لکھتے ہیں؟ کب میں حضور تاج الشریعہ کا غلام ہوں. وکیل صاحب کہنے لگے میں بھی حضور تاج الشریعہ کا غلام ہوں. اگر کبھی تاج الشریعہ سے بات کرنا ہو تو یہ نمبر لے لو تاج الشریعہ کا. برے تاج الشریعہ نمبر دے رہے تھے، آنکھیں کھل گئی، مگر تاج الشریعہ نے غلام کو بھیج کے اپنا نمبر مجھے عطا کر دیا. سبحان اللہ. اے تاج الشریعہ کے غلاموں اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تم کہیں بھی مرید ہوئے ہو، کب بھی مرید ہوئے ہو، اکیلے میں ہوئے ہو، ہزاروں میں ہوئے ہو، اللہ کا ولی تمہیں بھولتا نہیں ہے، ان کی نظروں میں تم ہو. اور یہ کرم ہے کہ ہم تاج الشریعہ کی نگاہوں میں رہتے ہیں. الحمدللہ. سبحان اللہ. آج جماعت رائے مصطفیٰ نے یہ اجلاس کیا جس میں میری اور آپ کی شرکت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اللہ کے ولیوں کا جب ذکر خیر ہوتا ہے تو رحمتیں زور سے بولو برستی ہیں. آج رحمتیں برس رہی ہیں. بریلی شریف میں بہت لوگ پہنچ گئے ہیں اور میرے پاس بے شمار فون آ گئے ہیں. مفتی صاحب کہاں ہیں؟ ملاقات میں نے سب کو بتایا میں کل انشاءاللہ آ رہا ہوں. تاج الشریعہ کا اور سے 6-7 جون کو ہو سکے تو آپ تشریف لائیے. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ تاج الشریعہ کے عرس میں تشریف لائیں. جماعت رضائے مصطفیٰ جس کے بارے میں مولانا
علامہ نصیر صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، میں صرف اتنی بات کہہ دوں آپ سے، اعلی حضرت کی بنائی ہوئی تنظیم ہے یہ، اس سے جڑے رہیے، اعلی حضرت کا فیض پاتے رہیے، دنیا کو بھی سنبھالیے، آخرت کو بھی سنبھالیے۔ یہ رضائے مصطفیٰ، جماعت رضائے مصطفیٰ ہے، اس کی شمولیت رضائے مصطفیٰ کا سبب ہے۔ میں ان جماعت رضائے مصطفیٰ کے تمام اراکین سے کہوں گا کہ جیسی اب تک خدمتیں کی ہیں، قوم کی اور اچھی خدمتیں کرتے رہو، اللہ تمہاری خدمتوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے عرض ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے ہر دم وابستہ رہیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے ایمان کی اور اعمال کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ جماعت رضائے مصطفیٰ برانچ جے پور۔ 3 جون 2022 7ویں رضائے مصطفیٰ کانفرنس۔ جماعت رضائے مصطفیٰ برانچ جے پور۔ شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام آمنہ بی بی کا نور سے معمور تھا، آمنہ بی بی کا نور سے معمور تھا، پڑھ رہا تھا الصلاۃ والسلام، پڑھ رہا تھا الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، بدھ شکر آیا کہہ کر سر کے بل بل بدھ گر پڑے، بدھ شکر آیا کہہ کر سر کے بل بل بدھ گر پڑے، جھوم کر کہتا الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، مومنون پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے،
الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله. یا اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو کچھ کہا گیا اس پر مجھے اور سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. یا اللہ حتی الوسع اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جماعت رضا مصطفیٰ کو ترقی و عروج عطا فرما. یا اللہ اس جماعت کو زیادہ سے زیادہ خدمت دین کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اراکین محبین جماعت رضا مصطفیٰ کو دین و دنیا کی برکتیں اور ترقیاں عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں ہم میں سے جو بے روزگار ہوں ان کو روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. صاحب اولاد کی اولاد کو نیک و فرما بردار فرما. یا اللہ صاحب روزگار کے روزگار میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ سارے جہان میں جہاں جہاں سنی مسلمان بیمار ہوں ان سب کو شفا عطا فرما. دانستہ کو صحت و شفا عطا فرما. یا اللہ تمام سنی مسلمانوں کے جسمانی روحانی مرض کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو ایمان کی زندگی ایمان پر موت عطا فرما. یا اللہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی مقبول حاضریاں عطا فرما. یا اللہ آپس میں میل محبت اتحاد پیدا فرما. یا اللہ سارے سنیوں کو ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایک بنا نیک بنا اپنے محبوب کا سچا غلام بنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الكرام وصحب الفخام وابن الغوث العظم الجیلانی وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم مسجد مومنان میں 7 جون بروز منگل کو عصر سے مغرب کے درمیان حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی کل کی فاتحہ ہوگی. آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں. اور آپ سے عرض ہے کہ جماعت رضا مصطفیٰ سے ہر دم وابستہ رہیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے ایمان کی اور اعمال کی اصلاح ہوتی رہے گی. جماعت رضا مصطفیٰ برانچ جے پور.